الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین. اب سمود کا ذکر آ گیا نا کہ قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان کے ہم قوم صالح علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی وہی انداز ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، جو حضرت جو ہے نا وہ ہود علیہ السلام کا تھا. صالح علیہ السلام بھی بالکل اسی طرح انہی الفاظ میں انہیں کہہ رہے ہیں. اور کیوں نہیں ڈرتے تم؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس امانت دار رسول بن کے آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا. ہاں جی، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اللہ پر ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اتترکون من فی ما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها حدیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا یہاں امن کے ساتھ، چین کے ساتھ، یہ نعمتیں تمہارے لیے ہمیشہ ہوں گی. فی جنات وعیون، یہ باغوں میں اور چشموں میں یہ بہاریں آپ کے لیے مستقل ہیں. وزروع ونخل طلعها حدیم، اور کھیت جو ہے جہاں سے تم روزی نکلتی ہے، اور کھجوروں کے باغات ہیں جس کے شگوفے بڑے نرم ہیں، نرم جو پھل جو ہیں یہ تمہارے لیے ہمیشہ رہیں گے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو بڑی مہارت سے. یعنی وہ بڑے ماہر سنگ تراش تھے کہ پہاڑوں کے اندر بڑے خوبصورت مکان بناتے تھے، بڑے مضبوط قسم کے پہاڑوں کو تراش کے. تو یہ ان کا بڑا فن تھا، یعنی بڑی مہارت رکھتے تھے اس پر. اور فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ جو چیزیں ہیں جن پہ تمہیں ناز ہے تمہارے اپنے کھیتوں پر، اور یہ جو بہاریں ہیں اور نعمتیں ہیں اور پھل ہیں، چشمے چل رہے ہیں، باغات ہیں، آپ فرمانے لگے گا تمہیں اپنے یہ فن جو ہے سنگ تراشی پر بڑا ناز ہے. یہ آپ فرمائے کہ وہ مستقل چیزیں نہیں ہیں. اللہ سے ڈر جو، اور جو میرا حکم ہے نا جو میں لے کے آیا ہوں اللہ کی بارگاہ سے، اللہ نے جو مجھے احکام دیے اس پہ عمل کرو، میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، یہاں حضرت وہ کیا کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ وہ انہیں اب اس وقت کے جو بڈیرے تھے جو انہیں آپس میں لڑائی رکھتے تھے ایک قبیلے کو دوسرے کے ساتھ، ہاں جی، اس طرح سے وہ فساد کے جو ہے نا مرتکب ہوتے تھے، ان سے آپ بات کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا ایسے لوگ حد سے گزرنے والے، ان سے بچو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، فساد کرتے ہیں اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. میں تو آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، اور یہ لوگ جن کے تم پیچھے لگے ہوئے ہو، ہاں جی، آپ ان کی طرف دیکھیں کہ یہ تو فساد کرنے والے ہیں، آپ کو لڑاتے ہیں، ہاں جی، اور اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین،
وہ کہنے لگے کہ جن پنڈتوں کے بارے میں آپ ہمیں ابھارتے ہیں ان کے خلاف، تو اور اس طرح آپ نے یہ جتنی چیزیں گنوائی ہیں، ہم تو بڑے جو ہے نا پر امید تھے کہ آپ بڑے صاحب عقل و شعور ہیں. ہاں جی، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. ہمیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہو. تو بندہ جادو کی وجہ سے جو حواس باختہ ہو جاتا ہے، یہ حالت ہے آپ کی. ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، اور آپ نا بہکی معاذ اللہ یہ نبی کے بارے میں ایسی باتیں، آپ تو بہکی باتیں کر رہے ہیں. ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، بشری ہو، ہم بھی بشر ہیں، تم بھی بشر ہو. اب دیکھیے نا، جس نے بشریت پر نبی کو تولنا چاہا اور پرکھنا چاہا، وہ گمراہ ہوا کہ صرف بشریت کو انہوں نے دیکھا ہے. فرمایا ما انت الا بشر مثلنا. کافر کہنے لگے کہ آپ تو ہماری جیسا بشر ہیں. فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو پھر کوئی نشانی لاؤ اگر تم سچے ہو، کوئی نشانی دکھاؤ. قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. آپ فرمانے لگے کہ سارے علیہ السلام کے یہ دیکھو، پھر یہ جو ہے نا یہ اونٹنی، ان کا مطالبہ تھا نا. عجیب قسم کے لوگ تھے. کہنے لگے اس پہاڑ سے ایک جو ہے نا سرخ رنگ کی اونٹنی نکلے، پہاڑ میں سے برآمد ہو، اور وہ پھر حاملہ بھی ہو، پھر ہمارے سامنے بچہ بھی جنے. اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. اب اللہ کے لیے یہ تو مشکل نہیں ہے. ہاں جی، تو نبی صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، باری طرح اب یہ مطالبہ کرتے ہیں اس ہاں جی معجزے کا، تو آپ اللہ نے کرم فرمایا اور ان کے سامنے دیکھتے ہوئے سرخ اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوتی ہے، اور 10 ماہ کی وہ حاملہ بھی ہے، پھر وہ بچہ بھی جنتی ہے. ہاں جی، وہ سب کچھ دیکھا. آپ فرمانا ہے کہ اب دیکھو، آپ نے دیکھ لیا نا، یہ سب جو آپ کا مطالبہ تھا اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. اب کیا ہے؟ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. اب یہ ہے کہ یہ جو اونٹنی برآمد ہوئی ہے، یہ چشمہ جو ہے، اس میں ایک دن آپ پانی پئیں گے اور ایک دن یہ اکیلا اونٹنی پانی پیا کرے گی. ایک دن اس کے لیے مقرر ہے اور ایک دن ساری قوم کے لیے مقرر ہے پانی. اب اس کی مخالفت نہ کرنا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور پھر یہ ہے کہ اس کو آپ نے برائی کے ساتھ چھونا، برائی نہیں اس کے ساتھ کرنی، برائی سے چھونا نہیں ہے اس کو. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اگر آپ نے ایسا کیا تو تمہیں پھر بڑے دن کا عذاب آئے گا. وہ کیا کہ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالیں، اس کو مار دیا، ہلاک کر دیا اس اونٹنی کو، اور اس پر وہ پھر نادم ہوئے. جب ایسا کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ایک زلزلہ، جس کے بعد وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. وہ قوم تباہ ہو گئی. ہاں جی، ان کا نام و نشان تک نہ رہا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اگر کوئی ایسے مطالبے مانگ لے اللہ سے، اللہ کی سنت یہ ہے پھر وہ عطا کرتا ہے. اگر پھر کوئی نہ مانے اور اس کی مخالفت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پھر عذاب آ جاتا ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. پھر عذاب نے ان کو پکڑ لیا کہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی میری نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے بہت مسلمان نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے. یہ آپ نے دیکھا نا ہر نبی کا قصہ ہے، اور اس کی قوم کے عذاب کے بعد آخر میں یہ 2-3 آیتیں اسی طرح آتی ہیں. شروع میں بھی وہی ہے اور آخر میں بھی وہی انداز ہے قرآن مجید فرقان حمید کا.
قذبت قوم لوط المرسلین، اور لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، یہ دیکھیے وہی انداز، وہی آیات، وہی الفاظ جو پہلے رکوع میں پہلوں میں آتے ہیں کہ جب ان کی قوم کہ ہم قوم لوط علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں اور امانت دار رسول ہوں، امانت میں خیانت کرنے والا نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے عطا کرتا ہے وہی میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور فرمایا کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میری جو اجرت ہے جو اجر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں، مجھے جزا اللہ دے گا، میں اس کام پر جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، تکالیفیں اٹھاتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں، جی اسی طرح آپ کی طرف سے جملے کسے جاتے ہیں، جو بھی ہے اس کے پر میں آپ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، یہ تو اللہ کی بارگاہ سے میں اجر لے رہا ہوں، بس میرا پیغام جو میں نے آپ تک پہنچایا اللہ کا، اس کو ماننا تم پر ضروری ہے، اس کو مان لو، یہی تمہارے لیے ہے، اور کوئی دنیاوی خواہش میرے پاس میرے دل کے اندر نہیں ہے کہ مجھے آپ یہ دیں، یہ دیں، یہ نذرانے دیں، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کی بارگاہ سے ہی اجر لینے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ سے ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما۔ تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے مولا، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے نمازی صوفی محمد ارشد صاحب، ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے اس کی بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کی بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، کثرت سے حضور پر درود پڑھنے والا تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، مولا ہم گواہی دیتے ہیں، ہماری گواہی کو اس کے حق میں قبول فرما، اس کی قبر پر کروڑہا رحمتیں عطا فرما، مورا صاحب کو صبر جمیل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔